علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ مسئلہ نمبر 24، رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا، شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزے شروع کر دیے۔ شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزے شروع کر دیے، رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا، شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزے شروع کر دیے۔ 28 ہی روزے رکھے تھے کہ عید کا چاند ہو گیا۔ اب اگر شعبان کا چاند دیکھ کر نہ شمار کیا تھا بلکہ رجب کی 30 تاریخیں پوری کر کے شعبان کا مہینہ شروع کیا تو 2 روزے ادا کے رکھیں۔ یعنی اگر شعبان کا چاند نہیں دیکھا تھا، بنا دیکھی اندازے سے رجب کے پورے 30 کر کے شعبان کا شروع کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ جس دن یہ 30 رجب سمجھ رہے تھے وہ پہلی شعبان تھی، اور جسے یہ 30 شعبان سمجھ رہے تھے وہ پہلا رمضان تھا۔ اس حساب سے یہ 2 دن پیچھے چل رہے تھے۔ اسلامی میں 2 دن آگے چل رہا تھا، یہ 2 دن پیچھے چل رہے تھے، غفلت کی وجہ سے دیکھا نہیں تھا۔ تو گویا آج جو یہ روزہ اپنا چاند دکھائی دے رہا ہے 28 کو، 28 نہیں آج 30 ہے۔ انہوں نے جو پہلے 2 دن غلطیاں کی، یعنی 30 رجب حالانکہ وہ پہلی شعبان تھی، اور یوں ہی 30 شعبان حالانکہ وہ پہلا رمضان تھا، تو 30 رجب اور 30 شعبان 29 رمضان اور 30 رمضان 2 روزہ قضا کرنے پڑیں گے۔ یہ 28 نہیں ہے، یہ 30 رمضان ہے، 2 آپ نے غفلت سے چھوڑ دیے تو وہ قضا کر کے رکھیں۔ اچھا، پچھلی صورت میں آپ کو یہ خیال ہو رہا ہوگا اگر آپ دھیان سے سن رہے ہیں، جو پہلا مسئلہ بیان کیا، مسئلہ نمبر 23، کہ 29 رمضان کو کچھ لوگوں نے شہادت دی کہ ہم نے لوگوں سے 1 دن پہلے چاند دیکھا، جس کے حساب سے آج 30 رمضان پورے ہو گئے، اب عید ہونا چاہیے۔ تو پھر ان شہادت دینے والوں کو دیکھا جائے گا کہ اگر یہ یہیں تھے تو گواہی دینے کیوں نہیں آئے، اس مطلب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر یہاں نہیں تھے تو پھر دیکھیں گے کہ عادل ہیں، اگر عادل ہیں تو ان کی گواہی قبول کر لی جائے گی اور عید کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اگر لوگوں سے 1 دن پہلے چاند دیکھا تو روزے بھی انہوں نے لوگوں سے 1 دن پہلے رکھے، اور لوگوں کو نے 1 دن کا روزہ چھوڑا، تو کیا وہ اس روزے کی قضا کریں گی نہیں کریں گے؟ ان پہ وہ لازم ہوگا بھی نہیں ہوگا؟ اب آگے سنیے تو مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ یعنی 25 کے بعد جو مسئلہ آ رہا ہے وہاں سے، مسئلہ نمبر 25 پہلے سن لیے پھر آتا وہ۔ دن میں ہلال دکھائی دیا، ہلال سے مراد پہلی تاریخ کا چاند جو ناخن کی طرح باریک ہوتا ہے، جو پہلی تاریخ کا چاند باریک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہلال، اور جب وہ 14ویں کا ہو جاتا ہے پورا مکمل اسے کہتے ہیں بدر، ماہ کامل یا بدر کامل، اور جب وہ 29 کا ہوتا ہے پھر باریک ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں، نام ذہن سے میرے نکل گیا، 3 نام ہیں چاند کی حالتوں کی مختلف، پہلی جو باریک ہو تو ہلال، پھر بدر، اور تیسرا ذہن سے نکل گیا۔ خیر، مسئلہ نمبر 25 ہے، دن میں ہلال دکھائی دیا، یعنی پہلی کا باریک چاند، زوال سے پہلے یا بعد میں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، تو وہ کس کا شمار ہوگا؟ جو پیچھے دن گزرا اس کا یا آنے والی رات کا؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ بہرحال وہ آئندہ رات کا قرار دیا جائے گا، یعنی اگر آج دن میں ہلال دکھا، چاند دکھا، اور آج 29 تھی، تو آنے والی جو رات ہے یہ چاند اس کا ہوگا، چاند رات جو ہے رات کو ہوگی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کل رات کی تو چاند آج دکھا تھا تب کل ہو چکی، آج عید ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ دن میں ہلال دکھائی دیا زوال سے پہلے یا بعد، بہرحال وہ آئندہ رات کا قرار دیا جائے گا، یعنی جو رات آئے گی اس سے مہینہ شروع ہوگا۔ تو اگر 30ویں رمضان کے دن میں دیکھا تو یہ دن رمضان ہی کا ہے، شوال کا نہیں، اور روزہ پورا کرنا فرض ہے، اور اگر شعبان کی 30ویں تاریخ کے دن میں دیکھا تو دن شعبان کا ہے، رمضان کا نہیں، لہذا آج کا روزہ فرض نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی رویت دیکھ کر، ہلال چاند دیکھ کر روزے رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو حضور کے فرمان کے مطابق ہم مکلف ہیں، مامور ہیں بعد از رویت روزہ رکھنے کے، بعد از رویت افطار یعنی عید کرنے کے۔
اگر ہم جو دن میں چاند دکھائی دے رہا ہے زوال کے بعد یا پہلے کا، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پچھلی رات کا چاند ہے، اس کا ہم نے رویت بعد میں کری اور روزہ رمضان یا عید پہلے کر لی، رویت بعد میں کری اور رمضان یا عید جو ہے پہلے کر لی، اس لیے فرمایا کہ دن میں جو چاند دکھائی دے رہا ہے، چاہے 29 کو دکھائی دے یا 30 کو دکھائی دے، آنے والی رات کا شمار ہوگا، یعنی پہلے رویت ہوگی، بعد میں اگر شعبان ہے تو رمضان کا چاند ہوگا، یہ پہلی رمضان کا، اور اگر 29 یا 30 رمضان ہے تو یہ پہلی شوال کا ہوگا، عید کا۔ مسئلہ نمبر 26 سے ایک جگہ چاند ہوا تو وہ صرف وہیں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان کے لیے ہے، اس کا تعلق ہے، یعنی جوڑنا ہے وہاں سے، مسئلہ نمبر 23 سے، کہ لوگ وہاں نہیں تھے اور عادل تھے تو ان کی گواہی قبول کر لی جائے گی اور عید کا حکم دے دیا جائے گا۔ وہ کیا لاجک ہے؟ اور جو انہوں نے جب ایک دن پہلے چاند دیکھا تھا اور ایک دن پہلے سے روزہ رکھ رہے تھے، تو جو یہاں پر تھے ان پر اس روزے کی قضا ہوگی نہیں ہوگی، لازم ہوا نہیں ہوا، یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک جگہ چاند ہوا تو وہ صرف وہیں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان کے لیے، مگر دوسری جگہ کے لیے اس کا حکم اس وقت ہے کہ ان کے نزدیک اس دن تاریخ میں چاند ہونا شرعی ثبوت سے، یعنی رویت سے یا رویت کی شہادت سے ثابت ہو جائے، یعنی دیکھنے کی گواہی یا قاضی کے حکم کی شہادت گزرے، یا متعدد جماعتیں وہاں سے آ کر خبر دیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا اور وہاں لوگوں نے روزہ رکھا یا عید کی۔ تو چونکہ وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں نہیں تھے لیکن ہم نے ان سے پہلے ایک دن چاند دیکھ لیا تھا، تو ان کے لیے بھی چاند تھا وہ، لیکن جو شریعت کا طریقہ کار تھا ثبوت کا وہ نہیں ہو سکا، نہیں، ان کو نہیں پہنچی وہ گواہیاں، اور یہ لوگ بھی یہاں نہیں تھے، عادل بھی تھے، اس لیے ان پر یہ کوئی رمضان کا جو یہ روزہ ہے یہ لازم نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 27 ہے، بلکہ ایک پورا فتویٰ ہی ہے یہ، سارے بار شریعت نے مختصر الفاظ میں لیکن بڑے جامع انداز میں بہت اہم مسئلہ سمجھا دیا، یہ پورا فتویٰ ہی ہے۔ تار یا ٹیلی فون سے رویت ہلال ثابت نہیں ہو سکتی، تار یا ٹیلی فون سے رویت ہلال ثابت نہیں ہو سکتی، نہ بازاری افواہ اور جنتری اور اخباروں میں چھپا ہونا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ 29 رمضان کو بکثرت ایک جگہ سے دوسری جگہ تار بھیج جاتے ہیں۔ تار آپ پرانے زمانے کا ای میل سمجھ لیں، شاید یہی ہوگا کہ چاند ہوا یا نہیں، اگر کہیں سے تار آ گیا بس تو عید آ گئی، یہ محض ناجائز و حرام ہے۔ تار کیا چیز ہے؟ اولاً تو یہی معلوم نہیں کہ جس کا نام لکھا ہے واقعی اس کا بھیجا ہوا ہے، اور فرض کرو اسی کا ہو تو تمہارے پاس کیا ثبوت؟ اور یہ بھی صحیح، تو تار میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں، ہاں کا نہیں، نہیں کا ہاں، معمولی بات ہے، اور مانا کہ بالکل صحیح پہنچا تو یہ محض ایک خبر ہے، شہادت نہیں، اور وہ بھی بیسیوں واسطے سے۔ اگر تار دینے والا انگریزی پڑھا ہوا نہیں تو کسی اور سے لکھوائے گا، معلوم نہیں کہ اس نے کیا لکھوایا، اس نے کیا لکھا، آدمی کو دیا، اس نے تار والے کے حوالے کیا، اب یہاں کے تار گھر میں پہنچا تو اس نے تقسیم کرنے والے کو دیا، اس نے اگر کسی اور کے حوالے کر دیا تو معلوم نہیں کتنے وسائط اس کو ملے، اور اگر اسی کو دیا جب بھی کتنے واسطے ہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ مسلمان مستور جس کا عادل و فاسق ہونا معلوم نہ ہو، اس تک کی گواہی معتبر نہیں، اور یہاں جن جن ذریعوں سے تار پہنچا ان میں سب کے سب مسلمان ہی ہوں، یہ ایک عقلی احتمال ہے جس کا وجود معلوم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ مکتوب الہی صاحب بھی انگریزی پڑھے نہ ہوں تو کسی سے پڑھوائیں گے، اگر کسی کافر نے پڑھا تو کیا اعتبار، اور مسلمان نے پڑھا تو کیا اعتماد کہ صحیح پڑھا۔ غرض شمار کیجئے تو بکثرت ایسی وجہیں ہیں جو تار کے اعتبار کو کھوتی ہیں، یعنی تار کا اعتبار نہیں کرتی ہیں۔ فقہ نے خط کا تو اعتبار ہی نہ کیا، اگرچہ کاتب کے دستخط و تحریر پہچانتا اور اس پر اس کی مہر بھی ہو کہ الخط یشبہ الخط والخاتم یشبہ الخاتم، خط خط کے مشابہ ہوتا ہے اور مہر مہر کے، تو کجا تار یعنی کہاں تار، شاید پرانے زمانے کا فیکس ہوتا ہوگا یہ،
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رویت کے لیے یا تو رویت ہو یا رویت کی شہادت شرعی تقاضوں کے مطابق ہو. ٹیلی فونک خبر، ای میل ایڈریس، فیکس اور اس طرح کی افواہیں، جنتریاں، علم و حیات، یہ سب معتبر نہیں ہوگا. جو شریعت نے کرائیٹیریا رکھا ہے وہی اپلیکیبل ہوگا. بس فواد چودھری بننے کی کوشش نہ کرے کوئی بھی. مسئلہ نمبر 28 ہے ہلال دیکھ کر اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا مکروہ ہے اگرچہ دوسرے کے بتانے کے لیے ہو. مکروہ تنزیہی ہے، یعنی یہ گناہ نہیں ہے. مکروہ تنزیہی اس کی وجہ رد المختار میں یہ لکھی ہے. مکروہ تنزیہی ہے اس لیے کہ یہ جاہلیت کا عمل ہے. دور جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے. اب وہ کیا ان کی لاجک تھی، کیا اتنی بحث تو نہیں لکھی، نہ بظاہر اس میں کوئی بہت زیادہ خرابی نظر آتی ہے، لیکن منع کیا گیا ہے. مکروہ تنزیہی ہے یعنی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی کیونکہ مکروہ تنزیہی ہے تو یہ خلاف اولا ہے، تو کسی کو حق نہیں کہ وہ کہے کہ ایسا مت کرو، یعنی جبرن انداز سے کہے، جھڑکتے ہوئے، تان تشنی کرتے ہوئے. بہت سے کام مکروہ تنزیہی ہیں اور بڑے بڑے علماء دین اس میں مبتلا ہیں، وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ مکروہ تنزیہی ہے. بچنا بہتر تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وجہ نہ بچ سکے، وہ یاد نہیں رہا، بھول گئے. اس حوالے سے عارض فاطمہ بریلوی کی رسالے جو فتاوی رضویہ میں ہیں، طرق اثبات ہلال 32 صفحات کا ہے، اور خاص اس موقع کی مناسبت سے، اس مسئلے کی مناسبت سے، تار اور خط کے حوالے سے ازکل ہلال بإبطال ما احدث الناس فی امر الہلال، شاید یہی نام ہے، 10ویں جلد میں وہ ذرا مختصر ہے، 10 صفحات کا ہوگا، تو وہ پڑھنا بہت مفید بن رہے گا. اگر مجھے موقع مل گیا تو میں انشاءاللہ اس کا خلاصہ پیش کر دوں گا. فی الحال تو یہ آپ کی توفیق بھی چھوڑتا ہوں کہ آپ اسے خود پڑھ لیں براہ راست. یہ باب ختم ہوا. اب شروع ہوگا ان چیزوں کا بیان جس سے روزہ نہیں جاتا.